اس دنیا میں انسان کو جینے کی ساری چیزیں، ہوا، پانی، دن رات، سورج، روشنی، اندھیرا، اپنی ساری نعمتیں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ، سچے مالک نے اپنی نعمتیں ہمارے اوپر انڈیل کر دے دی ہے، اور یہ ساری نعمتوں میں ہم جی رہے ہیں۔ اس کے بعد بھی دنیا کے اکثر انسان ایک سچے مالک کو چھوڑ کر اس کے گیان کی طرف نہیں آتے، اس پر ایمان نہیں لاتے، اور دوسرے ایسے خداؤں کو ملاتے جو خدائی کے حقدار نہیں ہیں۔ قل، اے محمد پیغمبر، اور دنیا میں قیامت تک سچے گیان کو پھیلانے والوں ایسے لوگوں سے کہہ دو، الذین زعمتم، جو تم گمان کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، جن کو تم خدا سمجھتے ہو اور جن کو تم سچے مالک اللہ کی خدائی میں ملاتے ہو کہ یہ بھی کچھ بناؤ اور بگاڑ کا کام کر رہے ہیں، لا یملکون مثقال ذرہ، یہ ایک ذرے کے مالک نہیں ہے۔ خدا ہونا تو بہت دور کی بات، فی السماوات، آسمان میں کچھ بھی ان کے کیا ہوا نہیں ہے، نہ پیدائش میں، نہ چلانے میں، نہ برباد کرنے میں، نہ ختم کرنے میں، نہ اس سسٹم کو باقی رکھنے میں، ولا فی الارض، نہ زمین میں ذرے برابر کی کوئی کسی چیز کے بننے اور بگاڑنے میں کچھ کر رہے ہیں یہ جن کو تم خدا سمجھتے ہو، ایک سچے مالک کے ساتھ جوڑتے ہو۔ وما لہم فیہما من شرک، اور یہ سچے مالک کی خدائی میں کبھی آ کر مل نہیں سکتے، انہوں نے کبھی مدد نہیں کی اور نہ کبھی کر سکتے، کیونکہ یہ ہے ہی نہیں اس لائق۔ شرکن وما لہم منہم من ظہیر، اور نہ ان کے مدد کی سچے مالک کو ضرورت ہے کہ یہ بھی خدائی میں کسی سب سے بڑے خدا کی مدد کر رہے ہوں، ایسا بالکل نہیں۔ ولا تنفع الشفاعت عنده، اور یہ جن کو خدا سمجھا جا رہا، جن کی عبادت اور پوجا کی جا رہی، اور اکثر جو دنیا کے اندر مورتیاں بنتی ہیں کسی نیک انسان کی بنتی ہے، تو وہ نیک انسان اپنے رب کے لیے نیک تھے، وہ جو نیکی کیے ان کو ملے گا۔ ان کے نام سے جو تم شرک کرتے ہو، ان کے نام سے جو تم ان کے وسیلے سے جو دعائیں مانگتے ہو، یہ تمہاری دعائیں رد ہونے والی ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں ہے، اور یہ کل قیامت کے دن اس چیز کا انکار کریں گے کہ تم نے کبھی ہمارے نام سے دعا بھی کی تھی، کبھی ہم کو دعا کے لیے، اپنی دعا سچے مالک تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بھی بنایا تھا، ایسا ہمیں ہوش بھی نہیں، کیونکہ جس دن ہماری موت آئی، ہمارا سننا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا دیکھنا، ہماری ساری بدن کی قوتیں ختم ہو گئی۔ ہمارے ہاتھ تو تھے موت کے بعد لیکن ہلتے نہیں تھے، ہمارے کان تو تھے، تم دیکھتے تھے ہماری موت کے بعد لیکن سن نہیں رہے تھے، اور ہمارے پیر بھی تھے لیکن ہم چل نہیں سکتے تھے، اسی لیے زمین کے اوپر سے تم نے کھڈا کھود کر ہمیں زمین کے اندر ڈال دیا۔ اب ہم ضرور اپنے زمانے کے نیک تھے، لیکن موت کے بعد ہم کچھ دیکھنا، سننا اور کسی کی حاجت سچے مالک تک پہنچانا یہ ہماری تک شکتی نہیں تھی۔ ولا تنفع الشفاعہ، اسی لیے ان کی سفارش و شفاعت جب یہ سن ہی نہیں رہے تو کیسے مالک تک پہنچائیں گے، تو کوئی فائدہ بھی نہیں دے گی۔ عندہ، سچے مالک کے پاس، الا من اذن لہ، سفارش اور شفاعت تو وہی کر سکتا ہے جس کو سچا مالک اجازت دے دے۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، جب اس حشر کے میدان میں گھبرا جائیں گے اور کوئی راستہ نہیں بچے گا، اور زندگی بھر دنیا میں جن کے نام سے وسیلہ پکڑ کے، جن نیک انسانوں کے نام سے وہ جب دامن بچا لیں گے کہ نہیں ہمیں نہیں معلوم تم کب آئے تھے ہماری قبروں پر، کب ہم کو وسیلہ لگائے تھے، جب وہ انکار کر دیں گے تو یہ مارے گھبراہٹ کے فزع عن قلوبہم، اب انہیں کوئی راستہ سجائی نہیں دے گا، ان کے دل پورے گھبرا جائیں گے۔ افئدتہم ہوا، ان کے دل ہوا کی طرح پھڑ پھڑ گلے میں پہنچے رہیں گے۔ وبلغت القلوب الحناجر، ان کے دل، ان کے حنجرے گلے تک پہنچ جائیں گے مارے گھبراہٹ کے۔ قالوا ماذا قال ربکم، تو ان سے کہا جائے گا کہ تمہارے رب نے تم سے کیا کہا۔ قالوا الحق، تو یہ کہیں گے کہ حق کہا تھا۔ قرآن میں، دھرم کی، مذہب کی کتابوں میں، ما فی الصحف الاولی، پہلے کے صحیفوں میں، ہم جس زمانے کے ہیں اس وقت کے نبی کے لائی ہوئی کتاب اور صحیفوں میں حق کہا تھا سچے مالک نے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور وہی اللہ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔